تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 212 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 56 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. کلمت منع میں میم پہ، نون پہ اور عین پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے اور حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت الناس میں حرف نون پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ دو نون ہیں، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الیا ہے کلمت یؤمنو. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ نون ساکن کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان یؤمنو. کلمت یؤمنو کے آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اذ میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، کیونکہ یہاں دال ساکن ہے لہذا ہمیں دال کو ظاہر کرنا ہے. کلمت جاءہم میں مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. ہا اور میم کے پیش کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت یستغفرون میں کیونکہ یہاں سین ساکن ہے لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے وَيَسْتَغْفِرُوا. حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کیونکہ حرف الراء پہ پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت ربہم میں با کے تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت اللہ کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف تا ہے کلمت تأتیہم. تا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان تأتیہم. تا کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. کلمت سنہ میں حرف نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے کیونکہ تا پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الاولین میں بھی حرف الواو پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر واو کو پڑھنا ہے. کلمت قبولہ میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ اور با پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ
الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا ہزوا۔ کلمت نرسل میں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں راء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت المرسلین میں سین پہ زبر ہے اور لام کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت مبشرین میں شین کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور حرف الراء کا حکم ہے ترقیق، لہذا ہمیں راء کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت منذرین میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے، دال حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، منذرین۔ کلمت یجادل میں لام پہ پیش ہے، تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت بالباطل میں حرف الطو ہے اور طو حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے۔ کلمت لیدحضوا میں حرف دال پہ جزم ہے، لہذا ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، لیدحضوا۔ حرف الحاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، پھر یہاں حرف الضاد ہے، ہمیں حرف الضاد کو زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے پڑھنا ہے۔ ضاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے۔ کلمت الحق میں حرف القاف ہے اور اس پہ تشدید ہے، تو ہمیں دو حرف کے برابر قاف کو پڑھنا ہے اور ہم اسے تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت واتخذوا کی شروعات میں الف ہے، لیکن یہ حمزۃ وصل ہے، ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، واو کے بعد حرف تا کو پڑھیں گے، اور کیونکہ تا پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے۔ خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخر میں واو پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت آیاتی میں الف پہ کھڑا زبر ہے اور یا پہ بھی کھڑا زبر ہے، یہ دونوں مد الف ہے، تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے، آیاتی۔ کلمت ما کے آخری میں مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انذروا میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے، یہ حکم الاخفاء ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، انذروا۔ کلمت ہزوا میں ہا پہ اور زے پہ دونوں پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے۔ واو پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے سے آ جائے۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں
وہ باطل کی مدد سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اسے ہنسی بنا لیا ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔